بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 19۔ کتاب کا نام سمندر کا بیٹا، مصنف M.A. راحت۔ سمندر کی ہولناک لہروں کی آغوش سے نمودار ہونے والے ایک بچے کی انوکھی داستان، جسے قدرت نے عجیب صفات سے نوازا تھا۔ حسن و عشق کی حشر سامانیاں، انوکھے واقعات اور ایڈونچر سے بھرپور۔ رابرٹ کاغذ پر ٹرانسمیٹر سے ملنے والی تمام ہدایات نوٹ کرنے لگا۔ اس نے وہ نام، پتے اور جگہ اچھی طرح نوٹ کر لی تھی جہاں اسے اپنے محکمے کے لوگوں سے ملاقات کرنا تھی۔ تمام تر تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے یہ منصوبہ نہایت مؤثر اور مکمل ہے۔ اب میں فوری طور پر ان لوگوں کے پیچھے ہی پیچھے ٹوکیو جانے کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ کسی لمحے تم ان کے سامنے تو نہیں آئے رابرٹ؟ نہیں سر، بالکل نہیں۔ اس وقت بھی نہیں جب اس لڑکی دردانہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ جو لوگ اسے اغوا کرنے والوں میں سے شامل تھے وہ آج بھی میرے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر اپنے ساتھ میں نے کسی شخص کو لے جانا ضروری سمجھا تو یہ ان میں سے نہیں ہوگا، اور باقی لڑکا ہر شخص سے اور مجھ سے ناواقف ہے۔ تب پھر تمہیں ان پر نگاہ رکھنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی؟ یقیناً نہیں جناب، آپ یقین رکھیے۔ اوکے، جاپان سے رابطہ قائم کر کے میں تم سے تمہاری کارکردگی کی رپورٹ معلوم کر لوں گا۔ میں اس کے انداز کو اس لیب کی تشکیل سے منسلک کر رہا ہوں۔ وہ سمندر کا ماہر ہے۔ دراصل وہ لڑکا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں اس کے انداز کو اس لیب کی تشکیل سے منسلک کر رہا ہوں۔ وہ سمندر کا ماہر ہے، اور اسد شیرازی نے بلا وجہ اتنا بڑا جھگڑا نہ پھیلایا ہوگا۔ یقیناً اس کے پس پردہ کچھ اور ہے، اور یہی کچھ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو سمندر ہماری زندگی ہے، اور ہم سمندر میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اس طرف متوجہ ہوں۔ جبکہ اسد شیرازی کے اس منصوبے سے ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ لیکن سمندر میں ہم کسی کا دخل ہی پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، رابرٹ نے کہا۔ اوکے، تمہیں کسی قسم کی اور کوئی دقت تو نہیں پیش آئے گی؟ نہیں جناب، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے جو آسانیاں فراہم کی گئی ہیں ان کے بعد میرے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی، اور رابرٹ ہاک نے مسرور انداز میں گردن ہلا کر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ اس کے بعد اس پر ٹوکیو کے سفر کا بھوت سوار ہو چکا تھا، جس کے لیے اسے مکمل تیاریاں کرنی تھی۔ اپنے معاون کار کے طور پر اس نے ایک شخص ڈیوڈ کا انتخاب کیا تھا۔ دردانہ اپنے کام کی تکمیل کر چکی تھی۔ وہ خود بھی خوش تھی کہ اسے جاپان کی سیر کا موقع مل رہا ہے۔ یائیگو اس کی معاون کار تھیں، اور ان دونوں نے مل کر تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ پھر دردانہ نے اسد شیرازی سے رابطہ قائم کیا، اور اسد شیرازی نے فون پر اس سے گفتگو کی۔ سر، میں اپنے تمام کام مکمل کر چکی ہوں، کاغذات وغیرہ مکمل ہیں، اور اب ہمیں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہے کہ کب ہم ٹوکیو روانہ ہو جائیں۔ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے دردانہ۔ ہاں، صرف وہ مشکل بتاؤ جس کا تعلق مجھ سے ہو۔ نہیں سر، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ڈالر وغیرہ کا مسئلہ طے کر لیا تم نے، اور اگر یہاں کوئی دقت ہو رہی ہے تو جاپان میں مسٹر فوجو یاؤ سے فوری طور پر رابطہ قائم کرنا۔ وہ خود تمہیں ٹوکیو ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہیں گے۔ اسد شیرازی دردانہ کو ہدایت دیتا رہا، اور دردانہ انہیں نوٹ کرتی رہی۔ پھر اسد شیرازی نے کہا، تو پھر تم کب روانہ ہو رہی ہو؟ بس جناب، میں ذرا ٹکٹ کنفرم کر لوں، اس کے بعد آپ کو اطلاع دے دوں گی کہ کون سی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ اوکے، اور کوئی خاص بات؟ نہیں، وہاں کے لیے کچھ اور ہدایات ہوں تو دے دیجیے۔ نہیں دردانہ، صرف ایک بات کا خیال رکھنا، تم جہاں کہیں بھی ہو ہمیں خاص طور پر شابان پر نگاہ رکھنی چاہیے۔
اس سلسلے میں شعبان کو بھی آگاہ کر دینا کہ وہ اپنے تحفظ کا خیال رکھے۔ تمہیں بس یہ احتیاط رکھنی ہے، باقی ہر طرح کی آزادی ہے، جہاں دل چاہے جا سکتی ہو۔ اوکے سر، آپ مطمئن رہیں، ایسا ہی ہوگا، دردانہ نے کہا، اور اس کے بعد سلسلہ منقطع کر دیا۔ بہرطور اس نے باقی تمام کارروائیاں بھی کیں اور اپنی روانگی کی اطلاع مسٹر اسد شیرازی کو دے دی۔ اس کے بعد وقت مقررہ پر دردانہ شعبان اور میڈم یائیگو کو ایئرپورٹ لے گئی اور وہاں سے ان کی فلائٹ انہیں لے کر جاپان چل پڑی۔ شہر بے مثال ٹوکیو، قدیم جاپانی مندروں اور اعلیٰ پائے کی خوبصورت عمارتوں کا شہر، جن کے ایئرپورٹ پر مسٹر فوجویاؤ نے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وہ ایک کارڈ لیے ہوئے ایئرپورٹ کی عمارت کے بیرونی حصے میں کھڑے ہوئے تھے، جس پر مس دردانہ لکھا ہوا تھا۔ دردانہ نے یہ کارڈ دیکھا اور ان کی جانب بڑھ گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسٹر فوجویاؤ یائیگو کے شناسہ نکلے۔ یائیگو نے آگے بڑھ کر مسٹر فوجویاؤ سے مصافحہ کیا اور پھر دردانہ کا ان سے تعارف کروایا۔ واہ، یہ دلچسپ بات ہے کہ آپ میڈم یائیگو مس دردانہ کی شناسہ نکلی۔ ویسے میں نے آپ لوگوں کے لیے امپیریل سٹی ہوٹل میں کمروں کا بندوبست کیا ہے۔ 2 کمرے امپیریل سٹی ہوٹل میں بک کرا لیے گئے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو وہ ہوٹل پسند آئے گا۔ بہترین ہوٹل کا انتخاب کیا ہے آپ نے مسٹر فوجویاؤ، یائیگو نے کہا، اور اس کے بعد فوجویاؤ کی خوبصورت کار ان لوگوں کو لے کر ہوٹل امپیریل سٹی چل پڑی تھی۔ شعبان کی پرشوق نگاہیں ٹوکیو کے مناظر کا جائزہ لے رہی تھیں اور اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ہوٹل امپیریل سٹی کی بلند و بالا عمارت 8ویں منزل کے 2 کمرے ان کے لیے مخصوص تھے۔ مسٹر فوجویاؤ کی رہنمائی میں پورٹر ان لوگوں کو ان کے کمرے میں لے گئے اور دردانہ نے ان کمروں سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ شعبان خاموش ہی رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد یائیگو نے کہا، دوسرا کمرہ غالباً آپ کے لیے ہو سکتا ہے مسٹر یائیگو، میں نے اس دوران یہی اندازہ لگایا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے مسٹر یاؤ۔ مسٹر فوجویاؤ اور سب لوگ آرام دہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ وسیع و عریض کمرے میں ہر طرح کی آسائش کا بندوبست تھا۔ ایک بڑی سی کھڑکی پردے سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کھڑکی کی دوسری طرف جاپان کے خوبصورت مناظر محفوظ تھے۔ مسٹر یاؤ نے کہا، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا مس دردانہ اور معزز حضرات، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی تھکے ہوئے ہوں گے۔ بنیادی باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ مس دردانہ، میرے دوست مسٹر اسد شیرازی نے مجھے جو ہدایات دی تھیں ان کے مطابق میں نے یہ ابتدائی کام کر دیے ہیں۔ ایک کار مع ڈرائیور کے آپ کے پاس آئے گی اور ڈرائیور آپ کو آپ کی پسندیدہ جگہوں پر لے جائے گا۔ وہ 24 گھنٹے آپ کی تحویل میں رہے گا۔ اس کے علاوہ مس دردانہ، میں آپ کا ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ یہاں کے بینک میں کھولے دیتا ہوں اور اس کی چیک بک آپ کو پہنچا دی جائے گی تاکہ آپ وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی حاصل کر سکیں۔ مزید جو کچھ بھی ضروریات ہوں آپ میرا یہ کارڈ رکھ لیجئے اور اس پر درج ٹیلی فون نمبرز پر اگر میں نہیں ملتا تو میرے ایسے ساتھی ملیں گے جو ہر لمحے کی رپورٹ مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزید اگر کوئی ہدایت ہو تو براہ کرم آپ مجھے دے دیں۔ دردانہ نے ممنون انداز میں گردن جھکا کر کہا، میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت تو تصور میں بھی نہیں آ سکتی مسٹر یاؤ۔ ویسے آپ سے بہت دن کے بعد ملاقات ہوئی مسٹر یاؤ، کیوں نہ آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے لے لیں؟ یائیگو نے کہا۔ نہیں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور معذرت کی وجہ بھی یہی ہے کہ میرے مہمان پہلے آرام کرنا پسند کریں گے تاکہ سفر کی کوفت دور ہو جائے۔ نہیں مسٹر یاؤ، ہمارا سفر بہت خوشگوار تھا، دردانہ نے کہا۔ اس کے باوجود دردانہ، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اخلاقی طور پر آپ کا خیال رکھوں۔ چنانچہ اب اجازت دیجیے، دوسری ملاقات آپ کے ٹیلی فون کرنے پر ہوگی۔ تاہم میری درخواست ہے کہ آپ یہاں کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھائیں، ورنہ میرے لیے اپنے دوست اسد شیرازی کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ دردانہ نے یائیگو کو ہاتھ ملا کر رخصت کر دیا اور وہ باہر نکل گئے۔
دردانہ نے فوجو یاؤ کو ہاتھ ملا کر رخصت کر دیا اور وہ باہر نکل گئے۔ مشل یائیگو نے مسکراتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اپنا دیس اپنا ہی دیس ہوتا ہے۔ میں طویل عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ رہی ہوں اور اپنے وطن کی یادیں مجھے ستاتی رہیں۔ اس کے باوجود آپ لوگوں نے مجھے کبھی کسی تکلیف کا شکار نہ ہونے دیا۔ میری خواہش ہے کہ اب مجھے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہو اور میں آپ لوگوں کے لیے اپنی پسند کے پروگرام بناؤں۔ ہم لوگ جاپان کی سیر کے لیے آئے ہیں اور اس کی تحریک میڈم آپ کو ہی دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ میرے دوست شابان اس کے گواہ ہیں، چنانچہ ہم آپ کی رہنمائی سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پھر اب میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں، آپ لوگ یہاں اپنی ضروریات پوری کیجیے۔ ویسے آپ کے وطن کی نسبت یہاں سردی بہت زیادہ ہے، اس کے لیے اس کمرے میں تمام انتظامات موجود ہیں۔ یائیگو تھوڑی دیر کی اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو دردانہ نے مسکرا کر شابان کی طرف دیکھا اور بولی، کیا تم کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہو ڈیئر شابان؟ نہیں آنٹی، میرا خیال ہے ہم لوگ بالکل مطمئن ہیں، تاکہ اگر لباس تبدیل کر لیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، کیونکہ فی الحال ہم اپنے ہوٹل سے باہر نہیں جائیں گے، بلکہ کچھ وقت آرام کریں گے۔ اس کے بعد باہر کی سیر و سیاحت کے باقاعدہ پروگرام ترتیب دے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد شابان کا لباس دردانہ نے ہی نکالا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ باتھ روم سے لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ دردانہ نے کہا، دوران گفتگو اگر چائے یا کافی ہو تو لطف دے جاتی، لیکن اس کے لیے ہمیں میڈم کو بھی طلب کرنا ہوگا۔ چنانچہ ایسا کرتے ہیں، یہ پروگرام فی الحال ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب میڈم یائیگو بھی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گی تو پھر کافی کا پروگرام بنائیں گے۔ جی آنٹی، ابھی میرا بھی موڈ نہیں ہے۔ ویری گڈ۔ ویسے یہ بتاؤ شابان، یہاں آ کر تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شابان پرخیال نگاہوں سے دردانہ کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے کہا، آنٹی نہ جانے کیوں مجھے اپنا بچپن بار بار یاد آتا ہے۔ میں اس بستی کو نہیں بھول سکا ہوں جہاں سمندر اور ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مائی ماچھی بھی مجھے یاد آتی ہے اور میں خاص طور سے اس کے بارے میں سوچتا رہ جاتا ہوں۔ بعد میں آپ لوگ مجھے اپنی دنیا میں لے گئے اور آپ کی اس دنیا میں جا کر میں نے اس کائنات کی وسیع و عریض دنیاؤں کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ایئرپورٹ سے یہاں تک کا سفر کرتے ہوئے راستے میں ایسی ایسی عمارتوں کو دیکھتا آیا ہوں جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جاپان کا یہ شہر بے مثال شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور میں اسے دیکھنا پسند کروں گا۔ مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی ہے۔ ویری گڈ۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تم جاپانی زبان سے بھی واقف ہو، جبکہ میں اس کے صرف چند الفاظ جانتی ہوں۔ آپ کی ضرورتیں میں پوری کرتا رہوں گا آنٹی۔ مائی ڈیئر، کیوں نہیں؟ ویسے ایک بات میں تمہیں خاص طور پر سمجھانا چاہتی ہوں، اسے ذہن میں رکھنا شابان۔ وہ کیا؟ شابان نے سوال کیا۔ شابان، تمہاری شخصیت میں ایک انوکھی بات ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے باعث کشش ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں ہدایت کرتی ہوں کہ اپنا تحفظ ہر جگہ نگاہ میں رکھنا۔ کوئی اگر تمہارے خلاف کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اپنی بھرپور قوتوں سے اس کا جواب دینا، کسی کے جال یا فریب میں آنے سے گریز کرنا۔ دشمن کو اگر محسوس کر لو تو پھر اس کے ساتھ رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسد شیرازی نے بھی یہی کہا ہے مجھ سے۔ میں خیال رکھوں گا آنٹی، لیکن اگر کسی کو میرے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچ جائے تو کوشش کرنا کہ یہ نقصان بدترین نہ ہو۔ تاہم تمہیں اپنے تحفظ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اگر صورتحال بالکل ہی ناگزیر ہو جائے تو ہر طرح سے اپنا تحفظ کرنا۔ اوکے آنٹی، شابان نے دردانہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دردانہ کو اس کے چہرے میں ایک انوکھی تبدیلی کا احساس ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے شابان کے اس خوبصورت اور حسین چہرے کے پیچھے ایک صفاکی، ایک درندگی رہی ہو۔ یہ احساس صرف ایک لمحے کے لیے تھا اور دوسرے لمحے شابان کا چہرہ پھر پہلے جیسا ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات بتائیے آنٹی،
میری شخصیت میں وہ کون سی انوکھی بات ہے جو کسی کے لیے باعث دلچسپی ہو سکتی ہے؟ دردانہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ شعبان کو وہ اس سلسلے میں کوئی مناسب جواب دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شعبان نے پھر کہا، اور اس انوکھی بات کی بنا پر میرے کچھ دشمن بھی وجود میں آ سکتے ہیں۔ کیوں آنٹی؟ یہ آخر کیوں؟ اس دوسرے سوال پر دردانہ کو جواب سوچ گیا تھا۔ اس نے کہا، دراصل تمہاری سمندر میں تیرنے کی صلاحیتوں کو بہت سے لوگ رش کی نگاہ سے اور بہت سے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عام طور پر تمہاری طرح تیراک نہیں ہو سکتے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم سمندر میں اتنے پھرتیلے کیسے ہو جاتے ہو۔ تمہیں ڈاکٹر شرف یاد ہوں گے، جن کی لیب میں تمہیں ایک خوفناک واقعے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ شعبان ہنس پڑا اور اس نے کہا، آنٹی دردانہ، ڈاکٹر شرف بہت اچھے آدمی تھے، لیکن ان کی لیب میں مجھے کسی خوفناک حادثے سے دوچار نہیں ہونا پڑا، بلکہ ان لوگوں کو خوفناک واقعے سے دوچار ہونا پڑا تھا جنہوں نے مجھے اس پانی کے حصار میں قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراصل آنٹی، پانی تو میری زندگی ہے۔ سمندر کی گہرائیاں میرے وجود میں روح پھونکتی ہیں۔ سمندر میں اتر کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں اپنی اصل دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ باہر کی یہ دنیا بے شک آپ کی موجودگی میں اچھی لگتی ہے، اور ابھی میں نے اس شہر کے بارے میں اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بے حد خوبصورت ہیں، لیکن آپ یقین کریں، اگر مجھ سے کہا جائے کہ سمندر کی گہرائیاں اور زمین کی بلندیاں دونوں میں سے کون سی چیز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، تو میں یہی جواب دوں گا کہ زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے وہ سمندر کی گہرائیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بس آنٹی، سمندر کی گہرائیوں سے مجھے اپنی روح کا گہرا تعلق محسوس ہوتا ہے۔ دردانہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شعبان کو دیکھ رہی تھی۔ شعبان جس طرح سمندر سے اپنی وابستگی کا اظہار کر رہا تھا، یہ ایک حیرت ناک بات تھی۔ اس سے پہلے اس نے اتنے جذباتی انداز میں سمندر کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے جلدی سے کہا، تم نے کبھی یہ محسوس کیا شعبان کہ تمہیں سمندر سے اس قدر دلچسپی کیوں ہے؟ میں آنٹی، میں نے تو یہ محسوس نہیں کیا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس پر غور ہی نہیں کیا۔ بس پانی میں جا کر مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری جسمانی قوتیں 1000 گنا بڑھ گئی ہوں۔ آنٹی، میرا خیال ہے کہ اتنا کچھ پڑھ لیا ہے میں نے، لیکن اپنے ان جذبات کے اظہار کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، سمندر میں اتر کر تمہیں کیا کچھ اور بھی یاد آتا ہے؟ وہ کیا آنٹی؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسا واقعہ جو تمہارے ذہن میں محفوظ ہو۔ نہیں آنٹی، کون سا واقعہ، کون سی کہانی؟ کوئی کہانی یا واقعہ تو مجھے یاد نہیں۔ بس سمندر میں تیرتے جانور مجھے اپنے ساتھی لگتے ہیں۔ سمندر میں موجود ہر شے مجھے اپنی اپنی سی لگتی ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے میں اس سے بہت زیادہ واقفیت رکھتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سمندر کی اس دنیا میں دور تک نکل جاؤں، اتنی دور تک جہاں تک یہ سمندر موجود ہیں۔ وہاں جو کچھ ہے اس سے شناسائی حاصل کروں، سب کچھ دیکھوں اپنی اس دنیا میں۔ اور آپ یقین کیجئے، اتنا لگاؤ مجھے آپ کی بیرونی دنیا سے بھی نہیں۔ میں نے بارہا راتوں کو خواب میں سمندر دیکھے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے میں واقف ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، لیکن جو میری آنکھوں سے دور ہیں، جن کے بارے میں مجھے یہ اندازہ ہے کہ مجھے زمین کے اوپر نظر نہیں آ سکیں گی۔ ان کے لیے مجھے سمندر کی گہرائیوں کا سفر کرنا پڑے گا۔ پانی کے نیچے مجھے اتنی دور تک جانا پڑے گا جہاں وہ چیزیں موجود ہوں۔ بس نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سمندری گہرائیوں سے میرا بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ اس پر دردانہ ششدر رہ گئی۔ یہ الفاظ اس کے لیے نہایت حیرت ناک تھے۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا، بہت کچھ، لیکن بہت زیادہ دیر اسے اس تصور میں ڈوبے رہنا نہ پڑا، کیونکہ دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دی تھی، اور آنے والی مشل یائگو کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ مشل یائگو نے انہیں مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، سوری لیڈی اینڈ جینٹل مین،
میں جانتی ہوں کہ میں نے بیجا مداخلت کی ہوگی، لیکن اس کے باوجود دیکھو میں اندر آ گئی۔ یائیگو کے انداز پر دونوں مسکرا اٹھے۔